ول پاور، قوت ارادی، یہ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں۔ میرے ساتھ تو یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کیا ہے، اسے شروع بھی کر دیا ہے، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ فلو ٹوٹ جاتا ہے اور کام پڑا رہ جاتا ہے، وہ کام کرنے کی لگن ختم ہو جاتی ہے، قوت ارادی، ول پاور کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس مسئلے پر میں نے ایک بڑا دلچسپ کانسیپٹ پڑھا، کتاب ہے دا پاور آف ہیبٹ۔ اس میں ہوا یہ کہ 1992 میں ایک سائیکالوجسٹ نے ایک تجربہ کیا۔ اس نے کیا کیا کہ اسکاٹ لینڈ کے ایک اسپتال سے کوئی 60 کے قریب ایسے مریض چنے، ایسے مریض جن کی ہڈیوں کا آپریشن ہوا تھا، یعنی کسی کا کوئی فریکچر ہوا تھا، کسی کے گٹے گوڑے بدلے گئے تھے، اور زیادہ تر مریضوں کی عمر 60 سال سے اوپر تھی۔ یہ جو ہپ یا نی سرجری ہوتی ہے، یہ بڑا پیچیدہ عمل ہے۔ اس میں مسلز کو الگ کیا جاتا ہے، ہڈیوں کی چیر پھاڑ ہوتی ہے۔ خیر، ہڈیوں کے لیے چیر پھاڑ کی ٹرم کچھ زیادہ درست تو نہیں، لیکن اس سے ملتا جلتا عمل ہوتا ہے۔ تو اس آپریشن کے بعد جب مریض ریکور کر رہا ہوتا ہے تو معمولی سی بھی حرکت بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حرکت کرنا ضروری بھی ہے کہ مریض حرکت کرنا شروع کریں تاکہ فلیکسیبلٹی قائم رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریضوں نے ہلنا جلنا شروع نہ کیا تو بلڈ کلاٹ بن سکتے ہیں، لہٰذا ڈاکٹروں کی کوشش ہوتی ہے کہ آپریشن کے مریض جلدی حرکت کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ حرکت کرنا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ زیادہ عمر کے افراد کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ول پاور کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب اس سائیکالوجسٹ نے تجربہ کیا کہ ان مریضوں کو کتاب دی گئی جس پر ان کی ریہیبلیٹیشن کا سارا اسکیجول لکھا ہوا تھا، اور اس کتاب کے آخر میں 13 صفحے خالی تھے اور صرف ایک سوال لکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ اس ہفتے کے لیے آپ کا گول کیا ہے؟ ایگزیکٹلی بتائیں کہ آپ کیا کریں گے۔ مثلا اگر آپ واک کرنے جائیں گے تو ایگزیکٹلی بتائیں کہ کب جائیں گے اور کہاں جائیں گے۔ مریضوں سے کہا گیا کہ وہ اپنا پلان لکھتے ہوئے جتنا اسپیسیفک ہو سکتے ہیں اتنا ہو، جتنی تفصیل لکھ سکتے ہیں اتنی لکھیں۔ اس کے بعد اس سائیکالوجسٹ نے کمپیریزن کیا کہ جنہوں نے اپنے گول لکھے تھے ان مریضوں نے کتنا ریکور کیا، اور جنہوں نے نہیں لکھے تھے انہوں نے کتنا ریکور کیا۔ یہ بات لگتی تو بہت عجیب ہے کہ چند خالی صفحے مریضوں کو پکڑا کر یہ سوچا جائے کہ وہ جلدی صحت یاب ہوں گے، لیکن کچھ عرصے بعد ایک بات پتہ چلی۔ معلوم یہ ہوا کہ جن مریضوں نے اپنے پلان لکھے تھے وہ دگنی رفتار سے صحت یاب ہوئے ان مریضوں کی نسبت جنہوں نے پلان لکھے ہی نہیں تھے۔ اب سائیکالوجسٹ نے وہ کتابیں کھولیں جن میں مریضوں نے پلان لکھے تھے اپنے، تو ایک مریض نے لکھا تھا کہ کل میں بس سٹاپ تک چل کر جاؤں گا، اور جب میری بیوی اپنے کام سے واپسی پر اس بس سٹاپ تک پہنچے گی تو میں اس کو وہاں ملوں گا۔ ساتھ ہی اس نے ایگزیکٹ ڈیٹیلز لکھی تھیں کہ میں کتنے بجے روانہ ہوں گا، کون سے راستے سے جاؤں گا، کیا پہنوں گا، اور جب مجھے درد ہوگا تو میں کون سی گولیاں لوں گا۔ ایک اور مریض نے بڑا اسپیسیفکلی لکھا تھا ان تمام ایکسرسائزز کے بارے میں جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر اس نے لکھا تھا کہ جب وہ بستر سے اٹھتا ہے تو اس وقت بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے ڈیل کرنے کے لیے اس نے سارا پلان لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جیسے ہی وہ اٹھے گا تو وہ فوراً ایک قدم چلے گا تاکہ اس کو درد ہو اور دوبارہ بیٹھنے کا دل کرے تو وہ بیٹھ نہ سکے۔ مریضوں نے بڑی تفصیل سے لکھا تھا کہ اس ساری مشق کے دوران وہ کون سے لمحات آتے ہیں جب مشق چھوڑ دینے کا دل کرتا ہے، اور لکھا تھا کہ جب ایسا لمحہ آیا تو وہ اس سے کیسے ڈیل کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پلان جتنے اسپیسیفک ہوں گے، جتنے ڈیٹیلڈ ہوں گے، ان پر عمل کرنے کا امکان بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا۔
اب یہ حقیقی کہانی تو میں نے پڑھ لی ہے، آپ کو سنا بھی دی ہے، اور سبق اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب کوئی منصوبہ بنایا جائے تو ساتھ ہی طے بھی کر لیا جائے کہ کون سی چیز آپ کو اس منصوبے سے ہٹا سکتی ہے، اور پھر ارادے باندھتے ہوئے اس بات کا بندوبست بھی کر لیا جائے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو اسے کیسے عبور کیا جائے گا۔ میں ہوں عمیر محمود، اور یہ ویڈیو آپ نے سیلف ہیلپ اردو یوٹیوب چینل پر دیکھی ہے۔